سب سے پہلی چیز عید کیا ہے، عید ہمیں کیوں دی گئی، اس کا پس منظر کیا ہے؟ تو عید کا دن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام کا دن ہے، اس لیے عید کے دن کو یوم الجائزہ کہا جاتا ہے، بدلے کا دن، انعام کا دن، کہ بندہ رمضان کے مبارک مہینے کے اندر میں عبادت کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، زکوٰۃ نکالتا ہے، اب پورا مہینہ بندے نے عبادت کی، روزے رکھے، اور اب عید کا دن آیا تو عید کے دن اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو انعامات سے نوازتا ہے۔ حدیث شریف کے اندر میں آتا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب عید کا دن ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے فخر کے طور پر ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، اس شخص کا کیا بدلہ ہو جو اپنا کام پورا کر دے۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ باری تعالی مزدور کو پوری مزدوری دے دی جاوے۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ آپ کے بندوں نے آپ کی عبادت کی، سخت گرمی کے اندر میں روزے رکھے، راتوں کے اندر میں تراویح پڑھی، تو یہ اللہ اب چونکہ آج کا دن انعام کا دن ہے تو آج آپ کے بندوں کو اس کا پورا بدلہ دیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتے ہیں کہ میرے فرشتوں، تم گواہ رہنا، میں نے میرے بندوں کی مغفرت کر دی، میں نے ان کی بخشش کر دی، میں نے ان کو معاف کر دیا اور ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا۔ اور پھر یہ لکھا ہے حدیث شریف کے اندر میں کہ جب بندے عید کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ بخشے بخشائے اپنے گھروں کی طرف لوٹ چلو۔ تو بندہ عیدگاہ سے اپنے گھر کی طرف اس حال کے اندر میں لوٹتا ہے کہ وہ گناہوں سے بالکل پاک اور صاف ہو جاتا ہے، جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ لیکن یاد رکھنا، حقوق العباد معاف حقوق اللہ معاف ہوں گے، حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے۔ کیا معاف ہوں گے؟ حقوق اللہ معاف ہوں گے۔ کسی کو ستایا ہوگا، کسی کے اوپر ظلم کیا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، تو یہ تو جب تک بندہ معاف نہیں کرتا نا، اللہ بھی معاف نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اپنا حقوق تو معاف کر دیتا ہے، لیکن بندوں کے حقوق اللہ تعالیٰ اسی وقت معاف کرتا ہے جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا۔ تو خیر، عید کا جو دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یوم الجائزہ ہے، یعنی بدلے کا دن ہے۔ اس لیے جب عید کا دن آتا ہے تو فرشتے راستوں کے کناروں کے اوپر اور چوراہوں کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ اے مسلمانوں کی جماعت، چلو اس رب کریم کی بارگاہ کی طرف جو خیر سے نوازتا ہے اور پھر اس کے اوپر اس کا انعام بھی دیتا ہے، بدلہ بھی دیتا ہے، یعنی تمہیں عبادت کے توفیق بھی دیتا ہے اور اس کے اوپر تمہیں ثواب سے نوازتا بھی ہے۔ فرشتہ اعلان کرتے ہیں کہ بندو، چلو اس رب کریم کی طرف جو کیا کرتا ہے، خیر سے نوازتا ہے اور پھر اس کے اوپر انعام بھی دیتا ہے، ثواب بھی دیتا ہے، بدلہ بھی دیتا ہے۔ تمہیں راتوں کے اندر میں عبادت کرنے کا حکم ہوا، تم نے عبادت کی۔ تمہیں دن کے اندر میں روزے رکھنے کا حکم ہوا، تم نے روزے رکھے۔ جاؤ بخشے بخشائے اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ۔ تو عید کا دن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام کا دن ہے۔